بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے التصورات، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا إِنْ كَانَ بِسَبَبِ وَضْعِ الْوَاضِعِ وَتَعْيِينِهِ الْأَوَّلَ بِإِزَاءِ الثَّانِي فَوَضْعِيَّةٌ كَدَلَالَةِ لَفْظِ زَيْدٍ عَلَى ذَاتِهِ وَدَلَالَةِ الدَّوَالِ الْأَرْبَعِ عَلَى مَدْلُولَاتِهَا وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ اقْتِضَاءِ طَبْعِ حُدُوثِ الدَّالِ عِنْدَ عُرُوضِ الْمَدْلُولِ فَتَبْعِيَّةٌ كَدَلَالَةِ عَلَى وَجْعِ الصَّدْرِ وَدَلَالَةِ سُرْعَةِ النَّبْضِ عَلَى الْحُمَّى وَإِنْ كَانَ بسبب أمر غير الوضع والطبع فالدلالة عقلية كدلالة لفظ ديز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ وكدلالة الدخان على النار فأقسام الدلالة ستة والمقصود بالبحث ها هنا الدلالة اللفظية الوضعية إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام الموضوع له أو على جزئه أو على أمر خارج عنه۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو واضح کے وضع کرنے کے سبب سے ہوگا اور اس کے پہلی مرتبہ متعین کرنے کے سبب سے ہوگا، دوسرے کے مقابلے میں تو یہ وضعیہ ہے، جیسا کہ لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر، اور جیسا کہ دوال اربع کی دلالت اپنے مدلولات پر۔ اور اگر مدلول کے عارض ہونے کے وقت دال کا پیدا ہونا طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے ہو تو یہ دلالت طبعیہ ہے، جیسا کہ کی دلالت سینے کی تکلیف پر اور نبض کے تیز چلنے کی دلالت بخار پر۔ اور اگر کسی ایسے امر کی وجہ سے ہو جو کہ وضع اور طبیعت سے علاوہ ہے تو یہ دلالت عقلیہ ہے، جیسا کہ لفظ دیز جس کو سنا جائے دیوار کے پیچھے سے، اس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر، اور جیسا کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ تو دلالت کی کل 6 قسمیں ہوں گی، اور مقصود یہاں پر بحث کرنے سے دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، اسی لیے کہ اسی کے اوپر افادے اور استفادے کا مدار ہے، اور یہ تقسیم ہوتی ہے دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی کی طرف، اس لیے کہ لفظ کی دلالت یا تو واضح کے وضع کرنے کے سبب ہوگی، یا تو پھر تمام موضوع لہو پر اس نے وضع کیا ہوگا، یا اس کے جز پر، یا کسی ایسے عمل پر جو کہ اس معنی موضوع لہو سے خارج ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا تھا، اس سبق نمبر 1 کا جو اختتام تھا، اس کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق اسی سبق نمبر 1 کے اختتام کے ساتھ ہے۔ ایک بات جو آپ نے یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو متن کی عبارت سبق نمبر 1 کی تھی، یہ شرح کی عبارت بھی وہی سبق نمبر 1 ہی کی چل رہی ہے۔ وہاں پر چونکہ ایک سٹاپ آیا تھا تو ہم نے وہاں پہ ایک بریک لے کے سبق مکمل کر دیا تھا۔ یہاں سے جو سبق شروع ہو رہا ہے گویا کہ وہ اسی سبق کا تتمہ اور اختتام ہے۔ تو دیکھیں، جو سبق ہم نے گزشتہ پڑھا تھا اس کا آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دلالت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دلالت لفظیہ، دوسری ہے دلالت غیر لفظیہ۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں وَكُلُّ مِنْهُمَا، یعنی دلالت کی وہ دونوں قسمیں کون کون سی؟ یہ منہما میں جو ہما ضمیر ہے، تثنیہ کی ضمیر ہے، وہ 2 کی طرف لوٹ رہی ہے، ایک ان میں سے دلالت لفظیہ ہے، دوسری اس میں سے دلالت غیر لفظیہ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ دونوں میں سے، یعنی دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ، یا تو واضح کے وضع کرنے کے سبب ہوگا، اور جو پہلا ہے اس کو دوسرے کے مقابلے میں متعین کرنے کے سبب ہوگا۔ پہلے سے کیا مراد ہے، دوسرے سے کیا مراد ہے، یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں، پہلے سے مراد ہے دال، اور جو دوسرا ہے دوسرے سے مراد ہے مدلول۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دلالت کی جو 2 قسمیں ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ، ان کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے وضعیہ۔ وضعیہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو واضح ہوتا ہے، وضع کرنے والے نے اس کو کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا ہوتا ہے، دال کو مدلول کے لیے واضح نے متعین کیا ہوتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، مثال اس کی دے رہے ہیں جیسا کہ لفظ زید، اس کی دلالت ہو ذات زید پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب والدین نے نام رکھا تھا زید کا، یہ جو نام رکھا گیا ہے یہ ذات زید کے لیے ہی نام رکھا گیا ہے، تو لفظ زید کی جو وضع ہے، جو اس کی تعیین کی گئی ہے، اس کی تعیین مدلول یعنی ذات زید کے لیے کی گئی ہے۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ یا تو واضح کے وضع کرنے کے سبب ہوگا، یعنی واضح نے اس کو کسی خاص معنی کے لیے، کسی خاص مدلول کے لیے وضع کیا گیا ہوگا، تو اگر اس قسم کی دلالت ہے تو اس قسم کی دلالت کو دلالت وضعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہوگی، جیسا کہ لفظ زید کی دلالت ہے اس کی ذات پر۔ اب اس کی دوسری مثال دے رہے ہیں دلالت وضعیہ کی، جیسا کہ دوال اربع کی دلالت ہے اس کے مدلولات پر۔ اب دوال اربع کیا ہے، یہاں پر اس کو بھی سمجھ لیں۔ دوال اربع کی مثال کیا ہے؟ دوال اربع کہتے ہیں عقود کو، خطوط کو، نسب کو اور اشارات کو۔ عقود، خطوط، نسب اور اشارات، یہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو عقود ہے یہ جیسے انگلی کی جو گرے ہوتی ہے نا، جو اعداد و شمار کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ عربی کے اندر جو گنتی بتانے کے لیے انگلی کو مخصوص طریقے سے بند کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، جس طریقے سے مختلف اعداد کے اوپر دلالت ہوتی ہے۔ اب یہ جو انگلی کی گریں ہیں جو کہ مختلف اعداد کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عقد۔ تو چونکہ اس کو واضح نے وضع کیا ہے، لہذا یہ دلالت وضعیہ کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو قسم ہے دوال اربع میں وہ ہے خطوط۔
خطوط جیسا کہ خطوط جمع ہے خط کی، خط کہتے ہیں لکیر کو، جیسا کہ میں نے یہاں پر اب یہ کچھ لکیریں کھینچی ہیں زید. اب یہ جو میں نے لکھا ہے یہ خطوط ہے جو کہ ذات زید کے اوپر دلالت کرتے ہیں. یہ لفظ زید نہیں ہے، لفظ زید وہ ہے جو آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جو آپ لکھ رہے ہیں، جو آپ ڈرا کر رہے ہیں، یہ ہے خط. اب یہ خط بھی بالکل اسی طریقے سے دلالت کرتے ہیں جس طریقے سے لفظ زید جو انسان اپنے زبان سے ادا کرتا ہے وہ بھی ذات زید کے اوپر دلالت کرتا ہے. زید ایک مثال ہے، کوئی بھی آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں، جیسا کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں پنکھا. اب یہ دیکھیں یہ ایک ایسا خط ہے جو کہ پنکھے کے وجود کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو یہ دوسری قسم ہے خطوط. اب تیسری قسم ہے نسب. نسب جیسے نہر کے اندر نا لکڑی کا پیمانہ ہوتا ہے پانی کی پیمائش کو معلوم کرنے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے نسب. اور یہ بھی جو چونکہ واضح نے وضع کیا ہے اپنے مخصوص معنی کے لیے، تو یہاں سے دال سے مدلول کا جو پتہ چل رہا ہے یہ واضح کی وضع کرنے کی وجہ سے چل رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دلالت وضعیہ. اور چوتھے نمبر پر اشارات. اب دیکھیں اشارے سے بھی دلالت ہوتی ہے. جیسے آپ نے ہاں کا اشارہ کرنا تو آپ سر کو اوپر سے نیچے ہلاتے ہیں، تو جب ہم نے اوپر سے نیچے سر کو جو ہلانا ہے اس کو ہم نے وضع کیا ہے یس کے اشارے کے لیے، ہاں کے لیے. یہ اسی طریقے سے انکار کے لیے ہم نے جو اشارہ مقرر کیا ہے وہ ہے سر کو دائیں سے بائیں ہلانا. اب یہ جو ہے یہ واضح نے وضع کیا ہے کس معنی کے لیے؟ نہیں پر دلالت کرنے کے لیے. تو یہ چار قسم کی دلالتیں ہیں جن کو دوال اربع کہا جاتا ہے، اور یہ بھی دلالت وضعیہ کے اندر آتی ہیں. دیکھیں یہ بتا رہے ہیں جیسا کہ دوال اربع کی دلالت کرنا اپنے مدلولات پر. یہ تو ہوگی پہلی قسم دلالت وضعیہ. اب اس کے بعد آگے دوسری قسم بتا رہے ہیں. دیکھیں جو دلالت کی دوسری قسم ہے وہ ہے دلالت طبعیہ. اب دلالت طبعیہ ہوتی کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں. دیکھیں جو مدلول ہے وہ طبیعت کو عارض آتا ہے، طبیعت کو پیش آتا ہے. اس طبیعت کو عارض آنے کی وجہ سے، طبیعت کے پیش آنے کی وجہ سے جو طبیعت ہے وہ دال کے پیدا ہونے کا تقاضا کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سینے میں درد ہو رہا ہے. اب یہ جو سینے پر درد ہے یہ مدلول ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو آپ کو پیش آتی ہے. تو مدلول کی کیفیت طبیعت کو پیش آئی ہے، عارض ہوئی ہے، تو اس طبیعت کو پیش آنے کی وجہ سے، عارض ہونے کی وجہ سے طبیعت نے تقاضا کیا ہے کس کا؟ دال کے پیدا کرنے کا. تو جب سینے میں درد ہوتی ہے تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ انسان پھر کی آواز نکالتا ہے. یہ جو کھانسی جب انسان کو آتی ہے تو کھانسی کا پیش آنا یہ مدلول ہے جو کہ طبیعت کو پیش آیا ہے، تو جس کے تقاضا کرنے کی وجہ سے دال یعنی جو کھانسنا ہے انسان، یہ طبیعت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو دال ہے اس کو پیدا کیا جائے، اس کو وجود کے اندر لایا جائے. یا اسی طریقے سے جو اس کی دوسری مثال دے رہے ہیں دلالت طبعیہ کی وہ ہے نبض کا تیز چلنا حما، بخار پر. دیکھیں جو بخار ہے یہ طبیعت کو عارض آتا ہے، طبیعت کو پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعت نبض کے تیز چلنے کا تقاضا کرتی ہے. تو نبض کا جو تیز چلنا ہوتا ہے وہ طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے دلالت طبعیہ. فرما رہے ہیں یا پھر یہ عبارت ذرا حل کریں. وَإِنْ كَانَ، یا پھر یہ ہے کہ جو عروض المدلول، مدلول کے عارض ہونے کے وقت طبیعت کا اقتضاء، طبیعت تقاضا کرتی ہے کس چیز کا؟ حدوث دال کا، کہ دال کو پیدا کیا جائے، دال کو وجود میں لایا جائے. تو اس قسم کی وجہ سے جو دلالت ہوتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو دلالت طبعیہ کہا جاتا ہے. جیسا کہ کی دلالت ہے سینے کی تکلیف پر، اور نبض کے تیز چلنے کی دلالت ہے حما، بخار پر. دلالت کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک ہے وضعیہ اور دوسری ہم نے سمجھ لیا طبعیہ. اب تیسری قسم آگے سے بتا رہے ہیں عقلیہ. عقلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ اگر جو دلالت ہے وہ کسی ایسے امر کی وجہ سے ہو جو امر وضع اور طبع سے ہٹ کر ہے، نہ تو واضح نے وضع کیا ہے اور نہ ہی طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے جو دال ہے اس کا وجود ہوا ہے، تو پھر اگر اس قسم کی دلالت ہوگی تو اس کو کہا جائے گا دلالت عقلیہ. جیسے کہ حضرت نے اس کی دو مثالیں دی ہیں. ایک مثال دی ہے لفظ دیز، دیوار کے پیچھے سے آپ کمرے کے اندر موجود تھے، آپ نے کو باہر سے آواز سنی دیز، اس طریقے کی آواز آئی. تو جب آپ نے باہر یہ والی آواز سنی ہے دیز، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی شخص ضرور موجود ہے جس نے یہ والا لفظ بولا ہے. اب یہ جو آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ آپ کو عقل کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے، تو یہ جو دلالت ہوگی اس کو دلالت عقلیہ کہا جائے گا. یہ اسی طریقے سے دھواں ہے، آپ نے دھواں دیکھا تو دھوئیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہیں نہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ واضح نے دھوئیں کو وضع کیا ہو عقل پر دلالت، آگ پر دلالت کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو دھواں ہے وہ طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے، تقاضا کرنے کی وجہ سے آگ پر دلالت کرتا ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ نے عقل کے ذریعے سے آپ نے سمجھ لیا کہ دھواں ہے تو آگ ضرور ہوگی. تو یہ جو دھوئیں سے آگ پر دلالت ہو رہی ہے یہ عقل کی وجہ سے آپ کو معلوم ہو رہی ہے. تو یہ کل تین قسمیں ہو جائیں گی عقلیہ. پھر ہم نے جیسے کہ شروع میں پڑھا تھا کہ دو قسمیں تھی، لفظیہ اور غیر لفظیہ. تو لفظیہ کی بھی یہ تین قسمیں ہوں گی، لفظیہ وضعیہ، لفظیہ طبعیہ، لفظیہ عقلیہ.
اور غیر لفظیہ کی بھی یہی 3 قسمیں ہوں گی، غیر لفظیہ وضعیہ، غیر لفظیہ طبعیہ، غیر لفظیہ عقلیہ، تو کل 6 قسمیں بن جائیں گی۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ أَمْرٍ، اور اگر کسی ایسے امر کی وجہ سے دلالت ہو جو کہ وضع اور طبع سے ہٹ کے ہے تو یہ دلالت عقلیہ ہے، جیسے کہ لفظ دیز جس کو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے بولنے والے کے وجود پر دلالت کرتا ہے، اور یہ دلالت عقل کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے، یا اسی طریقے سے دخان اس کی دھوئیں کی دلالت ہے آگ کے اوپر، تو دلالت کی کل قسمیں کتنی ہوں گی؟ 6 قسمیں ہوں گی۔ والمقصود بالبحث ہا ہونا الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ دلالت کی کل 6 قسمیں ہیں، لفظیہ کی 3 اور غیر لفظیہ کی 3، کل 6 قسمیں ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ متن کے اندر 6 قسمیں ذکر کرتے، لیکن متن کے اندر 6 قسمیں ذکر نہیں کیا ہے بلکہ صرف ایک ہی قسم ذکر کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ کی۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں مطابقی، تضمنی اور التزامی، تو باقی جو 5 قسمیں ہیں وہ ذکر کیوں نہیں کی ہیں؟ یہ اعتراض ہے، اسی کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے، والمقصود بالبحث ہا ہونا۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مناطقہ کی جو بحث ہوتی ہے وہ معنی سے ہوتی ہے، اور معنی معلوم کرنے کے لیے ہمیں لفظ کی ضرورت ہے، تو لہذا لفظ سے جو متن کے اندر بحث کی گئی، پھر جو لفظ سے ہمیں معنی معلوم ہوتے ہیں وہ لفظ کے دلالت کرنے کی وجہ سے معلوم ہوتے ہیں، اور یعنی جو افادہ اور استفادہ، فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا جو مقصد ہوتا ہے وہ لفظ کے دلالت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ جو افادہ اور استفادہ ہے یہ صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کے اندر تو حاصل ہوتا ہے، باقی قسموں کے اندر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے متن کے اندر صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کی گئی ہے، اور اسی کی پھر آگے انشاءاللہ مزید وضاحت آئے گی، باقی قسموں سے بحث نہیں کی ہے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں المقصود بالبحث ہا ہونا، یہاں پر جو مقصد ہے بحث کرنے کا متن کے اندر وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ افادہ اور استفادہ کا جو مدار ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ کے اوپر ہے۔ پھر دلالت لفظیہ وضعیہ کے آگے بتا رہے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مطابقی، دوسری ہے تضمنی، اور تیسری ہے التزامی۔ اب مطابقی، تضمنی اور التزامی میں آپ کو سبق نمبر 1 کے شروع کے اندر بھی بتا چکا ہوں، خلاصے کے طور میں آپ کو دوبارہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اگر لفظ کی جو وضع ہے، اگر لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے کل پر ہے تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقی ہے، جیسے حیوان ناطق، لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر۔ اب یہ دیکھیں کل کے اوپر دلالت ہو رہی ہے تو یہ مطابقی ہے، اور اگر جز پر دلالت ہو جیسے انسان کی دلالت حیوان پر یا انسان کی دلالت ناطق پر تو یہ تضمنی ہے، اور اگر نہ کل پر ہے نہ جز پر ہے بلکہ کسی امر خارج پر دلالت ہو رہی ہے تو اس کو دلالت التزامی کہا جائے گا۔ دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں وہی تنقسیم، یہ تقسیم ہوتی ہے کون سی؟ یہ دلالت لفظیہ وضعیہ، یہ تقسیم ہوتی ہے مطابقی، تضمنی اور التزامی کی طرف۔ کیسے تقسیم ہوتی ہے؟ بتا رہے ہیں کہ جو لفظ کی دلالت ہے یا تو واضح کے وضع کرنے کی وجہ سے ہوگی، یا تو تمام موضوع لہو پر وضع کیا ہے اس نے، یا اس کے جز کے لیے وضع کیا ہے، یا کسی امر خارج پر وضع کیا ہے، تو یہ اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔